السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد اور تھوڑی سی عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا حجة الإقناعية والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات، فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم على ما أشير إليه بقوله تعالى ولعل بعضهم على بعض۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کی اس عبارت سے صاحب کتاب کیا بتانا چاہتے ہیں اس پر ہم پہلے روشنی ڈال دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ وحدانیت الہی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس بات ہمارے علماء نے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے استدلال وحدانیت پر دو طرح سے کیا ہے۔ ایک تو اس آیت کریمہ کی اشارۃ النص سے، جس کا پورا بیان، پوری تقریر برہان تمانع کی شکل میں اس سے پہلے سبق میں گزری، اور وہاں پر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ برہان تمانع جو کہ آیت کریمہ کی اشارہ سے سمجھ میں آتی ہے، وہ بالاتفاق دلیل قطعی اور یقینی ہے، مفید یقین ہے۔ لیکن دوسرا استدلال ہمارے علماء نے اسی آیت کریمہ کی عبارت سے کیا ہے وحدانیت پر۔ عبارت کا مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ جس بات کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے اسی سے استدلال۔ تو آپ جانتے ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ آیت کریمہ کو جو لایا گیا ہے وہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ تعدد الہ کی صورت میں فساد، آسمان و زمین میں فساد برپا ہوگا، نظام درہم برہم ہوگا۔ تو بیان فساد کی، تعدد الہ کی صورت میں بیان فساد کے لیے آیت کریمہ لائی گئی ہے۔ تو اب اسی طور سے، یعنی تعدد الہ کی صورت میں بیان فساد کیا جائے، تعدد الہ کی صورت میں فساد کو دکھایا جائے، یعنی فساد اور تعدد الہ کی صورت میں تلازم دکھا دیا جائے، تو یہ عبارت النص سے استدلال ہوگا۔ اور تلازم دکھا کر یہ کہا جائے کہ فساد اگر چند الہ ہوں گے تو ضرور فساد ہوگا، تلازم اس طرح سے دکھایا جائے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر ایسے استدلال کیا جائے تو یہ عبارت النص سے استدلال ہوگا۔ اب یہ دلیل ماخوذ ہوگی اس آیت کریمہ کی عبارت سے، کس پر؟ وحدانیت پر۔ تو اب اس آیت کریمہ سے جو عبارتاً دلیل ماخوذ ہے، اس دلیل عبارت النص میں اختلاف ائمہ کا۔ کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ عبارت النص سے ماخوذ دلیل بھی دلیل قطعی یقینی ہے، اور کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ عبارت النص سے ماخوذ جو دلیل ہے وہ دلیل اقناعی ہے، دلیل ظنی ہے، مفید ظن ہے، مفید یقین نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہے۔ عبارت النص سے ماخوذ دلیل کے قطعی ہونے کا جو قول کیا ہے وہ امام ابن حمام، علامہ قاضی بیضاوی اور امام غزالی علیہ الرحمۃ والرضوان، یہ تمام ائمہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ آیت کریمہ کی عبارت سے جو دلیل ماخوذ ہے وہ دلیل بھی دلیل قطعی یقینی ہے، مفید یقین ہے۔ وہیں پر عبارت النص سے ماخوذ جو دلیل ہے، اس دلیل کے اقناعی ہونے اور اس کے ظنی ہونے کی طرف جو گئے ہیں وہ ہیں علامہ سعد الدین تفتازانی اور ان کے شاگرد اور ان کے کچھ متبعین، جیسے کہ ان کے شاگرد ہیں علامہ علاء الدین حنفی، تو انہوں نے بھی یہی قول کیا ہے۔
کہ یہ عبارت النص سے ماخوذ جو دلیل ہے وہ دلیل مفید ظن ہے، مفید یقین نہیں ہے، بلکہ اس کو حجت قطعیہ نہ کہہ کر حجت اقناعیہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تعدد الہ اور فساد کے درمیان جو تلازم ہے وہ تلازم وہ ملازمہ عقلیہ نہیں ہے بلکہ ملازمہ عادیہ ہے، عادت کی بنا پر حکم ہے۔ اگر ملازمہ عقلیہ ہوتا تو دلیل عقلی ہوتی، لیکن چونکہ یہاں پر ملازمہ عادیہ ہے اس لیے دلیل ظنی ہے، عادت کی بنا پر ہے، اور عادت کی بنا پر جو حکم ثابت ہوتا ہے اس میں تخلف ممکن ہوتا ہے، اس کے خلاف عادت ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس بحث کا خلاصہ۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھنا کیا ہے، یہ تو اختلاف آپ نے سمجھ لیا، اب سمجھنا یہ ہے کہ علامہ سعد الدین تفتازانی کا چونکہ نظریہ یہ ہے کہ عبارت النص سے ماخوذ جو دلیل ہے وہ دلیل ظنی ہے، اقناعی ہے، ملازمہ عادیہ ہے، عقلیہ نہیں ہے، ان کا یہی نظریہ ہے، تو اپنے نظریوں کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ان کا نظریہ سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رہے کہ جو آیت کریمہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سے جو استدلال ہے وہ استدلال در حقیقت ایک قیاس کی شکل میں ہے، اور وہ قیاس استثنائی ہے کہ جس قیاس استثنائی میں تالی کے بطلان کا استثناء کرنے سے مقدم کے بطلان کا نتیجہ نکلتا ہے۔ قیاس کی شکل ہم اس طرح سے بنا سکتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا لیکن التالی باطل فالمقدم مثلہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر چند خدا زمین و آسمان میں ہوں تو ضرور فساد رونما ہوتا ہے، ضرور فساد ہوگا، مگر تالی یعنی کہ فساد کا رونما ہونا یہ باطل ہے، منتفی ہے، لہذا مقدم یعنی چند خداؤں کا ہونا بھی باطل اور منتفی ہوگا۔ یہ استدلال ہے، یہ دلیل ہے۔ یہ دلیل، اس دلیل کے اندر آپ غور کریے کہ تعدد الہ کی بنا پر فساد کو دکھایا گیا ہے، اور پھر باطل کو، تالی کو باطل کر کے مقدم کو باطل قرار دے دیا گیا۔ اب یہاں پر مقدم و تالی کے درمیان جو ملازمہ ہے وہ ملازمہ صاحب کتاب فرماتے ہیں ملازمہ عادیہ ہے، عقلیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس ملازمہ عادیہ کیسے؟ کیونکہ آیت کریمہ میں یہی تو کہا گیا کہ تعدد الہ کی صورت میں فساد ہوگا۔ تو جو استدلال ہے وہ استدلال قیاس استثنائی کے طور پر ہے، اور جس میں تالی کے بطلان سے مقدم کے بطلان پر دلیل کی گئی ہے، دی گئی ہے، تو وہاں پر ملازمہ جو بیان کیا گیا ہے کہ تعدد کی صورت میں فساد ہوتا ہے، یہ تعدد کی صورت میں فساد کا ہونا جو تلازم دکھایا جا رہا ہے، یہ تلازم یہ عادی ہے، عقلی نہیں ہے۔ کیوں؟ عقلی تو اس لیے نہیں ہے کہ عقلی اگر ہوتا تو عقل تو یہ کہتی کہ اگر چند خدا ہوں گے تو فساد ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فساد ہونا کوئی ضروری نہیں ہے محض تعدد کی بنا پر، کیونکہ تعدد ہو اور تمانع نہ ہو، بھائی تو اور دونوں متفق ہو جائیں نظام کے چلانے پر، تو اتفاق چونکہ ممکن ہے، تو اتفاق کی بنا پر تعدد کی صورت میں فساد ضروری نہیں ہے۔ جب فساد ضروری نہیں ہے تو عقل تو چونکہ یہی کہے گی کہ جب فساد ضروری نہیں ہے تو فساد تلازم اور تعدد کی صورت میں، وہ فساد اور تعدد کی صورت میں کہاں تلازم ہوا عقلی؟ عقل نے تو ایک صورت نکال لی کہ ہو سکتا ہے دونوں اتفاق کر لے۔ اس لیے تعدد کی بنا پر فساد کا قول جو ہے یہ عقلی نہیں ہو سکتا ہے، دونوں کے درمیان ملازمہ عقلیہ نہیں ہے۔ ہاں عادت ملازمہ عادیہ ہو سکتا ہے، ملازمہ عادیہ ہے، عادت کی بنا پر یہاں پر حکم ہے کہ تعدد کی صورت میں فساد کا حکم جو لگایا جا رہا ہے یہ عادت کی بنا پر ہے، کیونکہ عادت یہ جاری ہے کہ جب چند حاکم کسی ایک حکومت میں ہوتے ہیں تو ان میں عادت جاری ہے کہ ان میں تمانع اور جھگڑا ہوتا ہے۔ جب تمانع اور جھگڑا ان میں ہوتا ہے تو ان میں تمانع اور جھگڑا ہونے کی بنا پر فساد ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتے ہیں، تو یہ عادت جاری ہے۔ جو عادت جاری ہے اس عادت کی بنا پر
یہ حکم لگایا جا رہا ہے، عادت کی بنا پر حکم لگایا جا رہا ہے. جب عادت کی بنا پر حکم لگایا جا رہا ہے تو اب تعدد سے جو فساد کا قول کیا جا رہا ہے، یہ ملازمہ دونوں کے درمیان، یہ ملازمہ عادیہ ہے، عادت کی بنا پر حکم لگایا جا رہا ہے، نہ کہ ملازمہ عقلیہ. اور جب ملازمہ عادیہ ہو کسی دلیل میں تو وہ دلیل اقناعی ہوگی، دلیل ظنی ہوگی، کیونکہ اس کے خلاف ممکن ہے. جب اس کے خلاف ممکن ہے تو افادہ ظن کرے گی، جب افادہ ظن کرے گی تو دلیل وہ حجت اقناعیہ ہوگی، حجت قطعیہ اور یقینیہ نہیں ہو سکتی. یہ علامہ سعد الدین تفتازانی کا اپنا استدلال ہے، بیان کیا ہے انہوں نے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ ایک چیز پہلے ہم تھوڑا سا ترجمہ لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں چند الفاظ کی وضاحت کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں وَعْلَمْ، آپ جان لیجئے، ان قولہ تعالی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. آپ جان لیجئے کہ اللہ رب العزت کا فرمان لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا حجت اقناعیۃ، یہ حجت اقناعیہ ہے. والملازمۃ عادیہ، اور اس حجت کے اندر ملازمہ جو ہے تعدد اور فساد کے درمیان، وہ ملازمہ عادیہ ہے، عادت کی بنا پر حکم ہے. وہ علامہ هو اللائق بالخطابیات، جیسے کہ یہی لائق ہے خطابیات کے. کیا ہے بچوں ملازمہ عادیہ اقناعیہ کا کیا مطلب ہے؟ اتنا آپ مفہوم تو اتنا سمجھ لیجئے، حجت اقناعیہ ہے یعنی محض خاموش کر دینے والی، خاموش کر دینے والی دلیل ہے، یا جو لوگ استدلال صحت استدلال کے قابل نہیں ہوتے، دلائل میں غور و خوض کرنے کے لائق نہیں ہوتے، براہین کے سمجھنے کی جن کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، وہ لوگ اس طرح کی حجت پر، اس طرح کی دلیل پر قناعت کر لیتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کی مفید ظن جو دلیلیں ہوتی ہیں ان کو، اور اس پر لوگ قناعت کر لیتے ہیں، تو اس کو حجت اقناعیہ کہہ دیتے ہیں. اقناعیہ علامہ هو اللائق بالخطابیات، جیسے کہ یہی خطابیات کے لائق ہے، یعنی حجت اقناعیہ خطابیات کے لائق ہے. بچوں حجت اقناعیہ کا اقناعی ہونے کا مطلب اور مفہوم ذہن میں آ گیا اقناعی کا. اور ما هو اللائق بالخطابیات، یہ خطابیات سے مراد بچوں ایسی دلیلیں ہیں جن سے ظن غالب یہ ہوتا ہے، اس بات کا ہوتا ہے کہ مخاطب اس مستدل کی بات کو مان لے گا، تسلیم کر لے گا. یعنی ایسی دلیل جس کے مقدمات عوام الناس کو مسلم ہوں، چاہے وہ یہ تحقیقی دلیل نہ ہو، لیکن عوام الناس کو اس کے مقدمات مسلم ہوں، تو اس کی بنا پر مستدل کو یہ یقین ہوتا ہے، ظن غالب ہوتا ہے کہ لوگ یا مخاطب اس کی بات کو، اس کے دعویٰ کو تسلیم کر لے گا. تو چونکہ اس کا مخاطب تسلیم کر لے رہا ہے، ایسی دلیلوں کو چاہے نفس الامر میں تحقیقی نہ ہو، تو ایسے مقدمات مسلمہ عند الناس سے مرکب جو دلیل ہوتی ہے، دلیل خطابی کہلاتی ہے. خطابی اس کا نام اس لیے دیتے ہیں بچوں کیونکہ جو خطبہ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی تقریروں میں اسی طرح کی دلیلیں قائم کرتے ہیں، چاہے وہ دلیل نفس الامر میں مفید یقین نہ ہو، اس کے مسلمات حقیقتاً مسلم نہ ہوں، لیکن عوام الناس کو مسلم ہے. وہ عوام الناس تک وہ بات آسانی سے اس ایسے دلیلوں کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے، لوگ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں، مخاطب مطمئن ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے دلیلیں چونکہ خطبہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس طرح کی دلیلوں کو دلیل خطابی کہا جاتا ہے. اور خطبہ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کی حجت اقناعیہ کو خطبہ استعمال کرتے ہیں، تو ایسی حجت اقناعیہ خطابیات کے لائق ہیں، کیونکہ ان کی بات آسانی سے سمجھ لیتے ہیں لوگ. جیسے میں مثال دوں، ہمارے یہاں پر خطبہ بار بار اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں کہ مثلا فلاں عالم دین، اس نے فلاں شخص جب فلاں اس کے سامنے آیا اور اس نے ابھی مسئلہ اپنا رکھا بھی نہیں تھا،
اور اس فلاں عالم دین نے، اس اللہ کے نیک بندے نے اس کے دل کی بات کو جان لیا اور اسے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو، یا کسی بھی طرح کی اس کی کرامت بیان کرتا ہے، تو اب اس طریقے سے بیان کر دیا. اب اس کے بعد کہتا ہے کہ دیکھیے یہ نبی کے غلام کا یہ حال ہے، نبی کے غلام کا یہ عالم ہے، آقا کے غلام کا جب یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. تو دیکھیے یہ بات صحیح ہے، تو لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں اس کو، وہ اس طرح کے مقدمات جوڑ دیتا ہے، لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ جب غلام کا یہ عالم ہے، عشق رسول جس نے دل میں رکھا، جس رسول کے عشق کی بنا پر اس کا درجہ یہ ہو گیا، تو اس رسول کا درجہ کیا ہوگا. بات بالکل ٹھیک ہے، لوگ تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن یہ دلیل یقینی نہیں ہو سکتی اس کی. کیوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، عقل کہے گی کہ بھائی بہت سارے غلام، آپ کہہ رہے ہیں کہ غلام کا جب یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. یہ دلیل ہر جگہ نہیں چل سکتی، یہ مقدمہ ان عوام الناس میں چاہے مسلم ہو لیکن ہر جگہ نہیں چل سکتا. کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات کہو یا کم اوقات میں کہو، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر غلام بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، بہت بڑے ذہین ہوتے ہیں، اور بہت سارے ان کے آقا اور سلطان و بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو نہایت بیوقوف ہوتے ہیں. جگہ جگہ پر آپ مشاہدہ بھی کرتے ہوں گے. تو اس لیے یہ ہر جگہ نہیں چل سکتی، جس کے مقدمات تحقیقی نہیں ہیں، بس عوام الناس کو مسلم ہے، لوگ مان لیتے ہیں. خطبہ یہ اس طرح کے استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ حجت اقناعیہ یہ خطابیات کے ہی لائق ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب نے کہا کہ علامہ هو اللائق بالخطابیات، یہ ملازمہ عادیہ ہے یہاں پر، اور حجت اقناعیہ ہے، اور اسی طرح کی حجتیں یہ خطابیات کے لائق ہوتی ہیں. اب حجت اقناعیہ ہے کیوں؟ تو ملازمہ اگر عقلیہ ہوگا تو حجت قطعیہ ہوگی، اور اگر ملازمہ عادیہ ہوگا تو حجت اقناعیہ ہوگی. اب صاحب کتاب وہی دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر ملازمہ عادیہ ہے. کیسے؟ فإن العادة جاریۃ بوجود التمانع، کیونکہ حکام بشر کی عادت جاری ہے کہ جب وہ متعدد ہو جاتے ہیں، جب کہ ایک سلطنت میں 2 بادشاہ ہو جاتے ہیں تو ان میں تمانع پیدا ہو جاتا ہے، یہ عادت جاری ہے، اور تغالب ہوتا ہے، ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں فإن العادة جاریۃ بوجود التمانع وتغالب عند تعدد الحاکم، کیونکہ تمانع اور تغالب کے وجود، عادت جاری ہے کہ تمانع اور تغالب کا وجود ہوتا ہے کب؟ عند تعدد الحاکم، حاکم کے تعدد کے وقت، حاکم اگر متعدد ہو جائیں. علامہ اشیر الیہ، جیسے کہ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ کے اس فرمان کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو ضرور بعض پر غالب آ جائیں. تو اس سے صاحب کتاب نے یہ دکھایا کہ دیکھیے ملازمہ عادیہ ہے. اگر اس کو ملازمہ عادیہ نہ مانے بلکہ ملازمہ عقلیہ مان لیں تو ملازمہ عقلیہ ہونے کی صورت میں خرابی کیا لازم آ جائے گی. اس خرابی کو بھی صاحب کتاب بتاتے ہیں. فرماتے ہیں وَإِلَّا فَإِنْ أُرِيدَ الْفَسَادُ بِالْفِعْلِ. مثلا اب اس کی عبارت کا خلاصہ کیا ہے بچوں؟ عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ملازمہ کو عادیہ نہ مان کر ملازمہ کو عقلیہ مان لیا جائے تو عقلیہ ماننے کی صورت میں اب عقل فیصلہ کرے گی نا وہاں پر، اب عادت کی بنا پر حکم نہیں لگے گا، اب عقل کی بنا پر حکم لگے گا. تو اب عقل کی بنا پر آپ دیکھ لیجئے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تعدد الہ اگر ہوگا تو زمین و آسمان میں فساد ہو جائے گا. تو عقل فوراً کیا کہے گی؟ کہے گی کہ فساد سے مراد کیا ہے آپ کی؟ اگر فساد سے مراد فساد بالفعل ہے تو ہمیں یہ تسلیم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محض تعدد کی بنا پر فساد بالفعل ہو یہ عقل کہے گی یہ تسلیم نہیں. کیوں؟ جب تک کہ تمانع نہ ہو. تمانع محض ممکن ہی تو ہے، تمانع واقع تو نہیں ہے. اس لیے محض تعدد کی صورت میں فساد کا بالفعل وقوع ہو جائے یہ ہمیں تسلیم نہیں. ہو سکتا ہے دونوں متفق ہو جائیں، دونوں اتفاق کر لیں، تو اگر فساد سے مراد فساد بالفعل ہے تو یہ تسلیم نہیں، کیونکہ تعدد الہ کی صورت میں فساد محض ممکن ہے واقع نہیں ہے، اس لیے بالفعل کا قول نہیں کیا جا سکتا. اور اگر فساد سے مراد فساد بالامکان ہے
تو فساد بالامکان کی صورت میں جناب یہی تو مطلب ہوگا کہ تعدد الہ ہوگا تو فساد بالامکان ہے. تو اگر تعدد بالامکان کی جہاں تک بات ہے تو وہ ہمیں بات تسلیم ہے، لیکن اس کا انکار تو تعدد کے بغیر بھی نہیں کیا جا سکتا. تعدد کی صورت میں تو ہے ہی ممکن، لیکن تعدد کے بغیر بھی تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. قرآن پاک شاہد ہے کہ تعدد ہرگز نہیں ہے، لیکن قرآن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین فاسد ہو جائیں گے. کیا قرآن نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تو جس دن آسمان کو ہم سمیٹ دیں گے جیسے کہ کاتب اپنے ادوات کتابت کو سمیٹ لیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا السماء انشقت. ایسے ہی بہت ساری جگہوں پر اس طریقے کے بیان ہے کہ نظام سب درہم برہم ہو جائے گا. تو اگر فساد سے مراد فساد بالامکان ہے تو وہ تسلیم ہے، لیکن کیا وہ تعدد کی صورت میں ہے؟ نہیں، تعدد کے بغیر بھی وہ ممکن ہے، تو وہ اس کو تعدد ہی پر موقوف رکھا جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو بغیر تعدد ہی کے ممکن ہے اور ہوگا بعد میں. تو فساد بالفعل مراد نہیں ہو سکتا، اور فساد بالامکان اگر مراد لیا جائے تو اس کو وہ ہمیں تسلیم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تعدد ہی کی صورت میں نہیں، وہ بغیر تعدد کے ہی ہو جائے گا. اس لیے عقل یہی کہے گی کہ تعدد الہ کی صورت میں فساد کا جو قول کیا گیا ہے، یہ ملازمہ، یہ تلازم جو دکھایا گیا تعدد اور فساد کے درمیان، یہ ملازمہ عادیہ ہے، عقلیہ نہیں ہے. عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی، کیونکہ فساد بالفعل مراد نہیں ہو سکتا اور فساد بالامکان ہے، تو وہ ہمیں تسلیم نہیں. وہ ہمیں تسلیم تو ہے لیکن وہ اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے، وہ تو بغیر تعدد کے ہی ہو جائے گا. تو تعدد کی بنا پر ہی قول کرنا یہ کب صحیح ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اس لیے ملازمہ عقلیہ نہیں ہو سکتا، ملازمہ عادیہ ہی ہوگا. وہی صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِلَّا، یعنی اگر ملازمہ کو عادیہ نہ مانے، فَإِنْ أُرِيدَ الْفَسَاد، تو اگر فساد سے مراد فساد بالفعل ہو، فساد بالفعل کا مطلب خروجہما عن هذا النظام المشاہد، یعنی اس نظام مشاہد سے ان دونوں کا نکل جانا. فمجرد التعدد لا يستلزمه، تو اگر آسمان و زمین دونوں کا اس نظام مشاہد سے نکلنا مراد ہو کہ بالفعل نکل جائیں گے، تو صرف تعدد اس بالفعل فساد کو مستلزم نہیں ہے. کیوں؟ لجواز الاتفاق علی هذا النظام، کیونکہ اس نظام واقع پر ہی چند الہ وہ متفق ہو جائیں، یہ ممکن ہے. تو جب اتفاق کی صورت نکل آ رہی ہے تو پھر تعدد فساد کو مستلزم نہیں ہوگا. وَإِنْ أُرِيدَ إِمْكَانُ الْفَسَاد، اور اگر فساد سے مراد آیت کریمہ فساد بالامکان ہو، فلا دلیل علی انتفاعہ، تو اس فساد بالامکان کے انتفاع پر کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ نصوص شاہدہ، بلکہ نصوص شاہد ہیں، یعنی تعدد الہ ہو یا نہ ہو کسی بھی صورت میں اس کے انتفاع پر کوئی دلیل نہیں ہے. وہ تو فساد بالامکان تو ہونا ہی ہے، یعنی بعد میں تو ہونا ہی ہے. بلکہ نصوص شاہدہ، بلکہ نصوص شاہد ہیں اس بات پر بتجی السماوات، آسمانوں کے لپیٹنے پر، ورفع ھذا النظام، اور اس نظام کے ختم کرنے پر. فیکون ممکن لا محالہ، تو فساد آسمان و زمین کا فساد تو یقینی طور پر ممکن ہے. بالامکان فساد تو ہو سکتا ہے، وہ ہے اور اس کا کوئی انکاری نہیں ہے. اس کو تعدد کی صورت ہی میں ماننا یہ بھی سمجھداری نہیں ہے. یہ علامہ سعد الدین تفتازانی کا اپنا قول ہے. اس لیے انہوں نے کہا آیت کریمہ کی عبارت سے جو دلیل ماخوذ ہے وہ دلیل حجت اقناعی ہے، اس میں ملازمہ عادیہ ہے، اور حجت قطعیہ ہونے کے لیے ملازمہ عقلیہ ہونا ضروری تھا. اس لیے حجت قطعیہ نہ ہو کر حجت اقناعیہ ہے. جبکہ امام ابن حمام اور علامہ غزالی علیہ رحمۃ و رضوان وغیرہ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ عبارت النص سے ماخوذ جو دلیل ہے وہ دلیل بھی حجت قطعیہ ہے، یقینیہ ہے. اس کی تفصیل اس سے پہلے ہم نے سبق کے اندر جب ہم نے اسی کی بحث شروع کی تھی دلیل باشارت النص کی، تبھی وہاں پر ہم نے اس کی تفصیل ذکر کر دی تھی کہ ان لوگوں نے اس کو حجت قطعیہ کیوں قرار دیا ہے. آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.